پتلا پیخانہ یعنی لوز موشنس وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا. تو کیا اس کنڈیشن میں ہم گلوکوز چڑھائیں گے تو کیا ہمارا روزہ کمزور یا کچھ کیا سفر میں روزہ کرنا کیسا ہے؟ سفر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ. روزے میں ہے اور ہمیں کچھ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ہمیں انجیکشن دینے کی ضرورت پڑے، تو کیا ہم انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ اگر مریض ہے، طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، تو بالکل آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ لوگوں کے سامنے میں نئی طریقے سے حاضر ہو رہا ہوں. مجھے تو آپ لوگ پہچان دیں گے، میرا نام ہے حافظ محمد رفیق، اور آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے شخصیت کو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضور اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے فارغ ہے اور ابھی مفتی کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن سے میری مراد قاضی سرتاج حسین صاحب ہمارے قبلہ ہمارے روبرو ہوں گے، اور کچھ ہمارے رمضان شریف کے سوالات. دل میں یہ خیال رہتا ہمیشہ کہ کیا چیز کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے، کیا چیز کرے تو نہیں ٹوٹتا. تو آج وہی سوالات، آپ کے دل کے سوالات کو ہم حضرت سے پوچھیں گے اور آپ کو جوابات ملیں گے. اگر آپ کے دل میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، بالکل آپ کو اگلے ویڈیو میں اس کا جواب مل جائے گا. تو آئیے آپ لوگوں کے آپ کے روبرو ہم کرتے ہیں حضرت کو. تو حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے کے تعلق سے چند مسائل کا سوالات لے کے آیا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے، یوں سمجھیے. تو آج آپ سے ہم کچھ سوالات کریں گے، آپ جوابات دیجئے. ذہنی سوال کہ کیا زیادہ سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں، زیادہ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ یہ ہے کہ پورا دن بھر اگر وہ سوتا ہی رہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور نماز چھوٹ جائے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے. اگر کوئی شخص کا رمضان میں روزہ رہ کے اگر کٹنگ کرے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا کمزور ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی ہے. اگر وہ کٹنگ کرائے تو کٹنگ کرانا جائز ہے، روزہ ہو جائے گا. روزے میں ناخن کاٹنا جائز ہے؟ جی بالکل، روزے میں ناخن کاٹنا جائز ہے. کیا اگر کان میں کھجلی ہو، اگر ہم کان کو کچھ کھجائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا فاسق ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بس یہ ہے کہ احتیاط برتنا چاہیے کہ کہیں کان سے خون نہ نکل جائے اور وہ خون دماغ تک نہ پہنچ جائے. اگر آدمی کے کہیں جسم کٹ جائے اور خون نکلے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اگر کہیں تکلیف یا کسی عذر کی بنا پر چوٹ لگ جائے تو اس سے جسم سے اگر خون نکلے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. کیا قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اس میں ایک صورت یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ کسی کو الٹی آ رہی ہے، قے آ رہا ہے، اور اس وقت جو دانے اس کے منہ میں ہے پورے دانے کو اگر وہ منہ سے باہر نکال دے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جیسے عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، ویسے ہی رمضان کے دنوں میں بھی روزے میں مسواک کرنا سنت ہے. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. روزے میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی کر سکتے ہیں. کیا روزہ رہ کے کولگیٹ سے ہم دانت وغیرہ ہم صاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کولگیٹ کا مسئلہ تھوڑا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کولگیٹ کے ذریعے سے برش کر رہا ہے تو اس میں کچھ جو کولگیٹ جو لگا ہوا ہوتا ہے برش میں، وہ اگر حلق کے اندر سے پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں احتیاط برتنی چاہیے. بہتر یہی ہے کہ روزے کے اندر آپ برش نہ کریں بلکہ سحری کے وقت یا پھر افطار کے بعد کر لیں. بہتر یہی ہے آپ مسواک استعمال کریں. کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ مسئلہ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سگریٹ پینے سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا جو گل ہوتا ہے، گل یعنی جو ہم دانت وغیرہ صاف کرتے ہیں، اس سے کچھ نشہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو کیا غل کرنے سے بھی روزہ کمزور ہو یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، اس سے بھی فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ گل کرنے سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو حضرات شروع میں آغاز میں گل کرتے ہیں ان کو نشہ چڑھ جاتا ہے، جس سے جو ہے چکر وغیرہ آتا ہے، پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں. تو اس صورت میں یہ گل ان لوگوں کے لیے جو ہے منع ہوگا اور گناہ کا کام ہوگا. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا اگر بھول کر یہ کہ ہم روزہ ہیں اور بھول جائے تو کیا اگر کچھ کھائے پیے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
دیکھیے اس مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے، میں آپ کے سامنے ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے مختصر انداز میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی روزہ دار ہے اور اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ پانی پینے کے لیے چلا گیا یا پھر کھانے کے لیے، کھاتے کھاتے جس وقت اس کو یاد آئے فوراً اگر وہ لقمہ سے ہاتھ کو ہٹا لے اور جو لقمہ منہ کے اندر ہے اس کو منہ سے باہر نکال دے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر یاد آنے کے بعد بھی اس نے ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے اندر ڈال دیا یا پھر کوئی دانہ کھا لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجبوری میں تراویح نہیں پڑھ پاتا ہے تو کیا اس کا روزے ہوگا؟ جی دیکھیے تراویح کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا، البتہ یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز چھوڑنے سے گناہ گار ہوگا۔ اگر روزہ رہ کے نماز نہیں پڑھے گا تو کیا روزہ ہوگا؟ دیکھیے روزے کا نماز کے ساتھ تعلق کچھ حد تک ہے، اگر کوئی انسان روزہ رہ کر بھی نماز نہ پڑھے تو نماز چھوڑنے کا وہ شخص گناہ گار ہوگا، روزہ رکھے گا تو روزے کا ثواب پورا مل جائے گا۔ کیا سفر میں روزہ کرنا کیسا ہے؟ سفر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص سفر میں ہو یا پھر مریض ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ سفر کی مدت جو ہے کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں، اس زمانے کے حساب سے کم 92 کلومیٹر کا کوئی اگر سفر طے کرتا ہے تو اس وقت اس کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن بعد میں ان کو اگر روزہ چھوٹ جائے تو روزہ ادا کرنا، اس کا قضا کرنا ہے۔ اگر وہ پھر جتنے روزے چھوٹیں گے باقی دنوں میں اس کو اتنے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ ہم سفر میں روزہ نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو قضا ادا کرنا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں ہم سرما وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے آپ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، اور اگر سرما آپ جو لگا رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کبھی تھوک رہے ہیں یا پھر ناک میں جو ریٹھ نکلتے اس میں بھی اس کا اثر ظاہر ہو تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سرما لگا سکتے ہیں۔ کیا روزے رہ کے ہم اگر پانی وغیرہ نہانے کے بعد ہم جو تیل لگاتے ہیں نورتن تیل یا کچھ بھی سر درد کا تیل، کیا وہ سب تیل لگا کے اگر لگائیں ہم تو کیا ہمارا روزہ کمزور یا کچھ ہوگا، خراب ہوگا؟ جی دیکھیے جو جائز طریقے سے جس تیل کو بنایا جاتا ہے اس تیل کے استعمال کرنے سے، سر میں لگانے سے، جسم میں لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اگر ہم روزے میں ہیں اور ہمیں کچھ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ہمیں انجیکشن دینے کی ضرورت پڑے تو کیا ہم انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ اگر مریض ہے، طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو بالکل آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بہت سارے ہمارے مومن بھائی ایسے ہیں کہ روزہ رہتے ہیں تو ان کو کچھ پتلا پیخانہ یعنی لوز موشنس وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا، تو کیا اس کنڈیشن میں ہم گلوکوز چڑھائیں گے تو کیا ہمارا روزہ کمزور یا کچھ خامی ہوگی؟ دیکھیے یہ عذر شرعی ہے، اس کے ذریعے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم دوائی کھا نہیں سکتے، اگر گلوکوز چڑھائے اور انجیکشن لیے تو اس سے ہمارا روزہ کچھ کمزور نہیں ہوگا۔ جی صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے حضرت ہے، تو آج جیسے آئیں آپ لوگ سوال تھوڑے جواب سنیں آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کے دل میں بھی کوئی خیال ہے، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریے، آپ لوگوں کو ضرور حضرت یا میں آپ کے مفتی صاحب یا میں اب دونوں میں سے کوئی جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ لوگوں کو کس طرح کا سوال چاہیے، کون سا سوال ہے، آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریے، میں ضرور آپ لوگوں کے ہر ایک سوال کا جواب لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ رمضان کے سلسلے میں، دینی اسلام کے سلسلے میں آپ لوگوں کو جو بھی آپ کے دل میں سوال ہے بالکل آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔